اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے والے میرے ہم وطن کشمیریوں اور دنیا کے جس کونے سے بھی کوئی بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، سب کو میری طرف سے سلام۔ ایک کافی لمبا وقت جو کشمیر کا یہ خطہ جسے آج تک آزاد کشمیر کہا گیا، یہاں کے لوگوں نے ایسا وقت، اتنا لمبا وقت میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے نہیں دیکھا، جو انہوں نے گزشتہ 2 مہینوں سے وہ جس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ 2 مہینوں سے زیادہ کا وقت ہو چکا۔ کشمیر کی 50 لاکھ آبادی میں سے تقریباً جو اکثریت آبادی کی ہے وہ اس وقت روڈوں کے اوپر ہے۔ میرپور سے لے کر راولہ کوٹ سے لے کر نیلم تک لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، دھرنے ہیں، زخمی ہیں، اسپتال بھرے ہوئے ہیں، روڈوں کے اوپر پتھر، گھڑے اور بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ موبائل، انٹرنیٹ بالکل بند ہیں، کمیونیکیشن بالکل لمیٹڈ ہے۔ ہر طرف رنگ برنگی وردیوں والے پولیس کے فوجی ہیں، فورسز کے جوان ہیں، اسلحہ، گولہ بارود ہر قدم پہ کشمیر میں نظر آ رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ حالات کس طرح پیدا ہوئے، ان حالات کو کس نے پیدا کیا، ان حالات کے پیچھے کیا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو 9 جون 2026 کی جو کال تھی، جس میں ان کے 38 جو نکات تھے اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے، جن میں بیسکس کچھ ان کی چیزیں ہیں جیسے الیکٹریسٹی، ہیلتھ، انفراسٹرکچر اور کچھ انتظامی امور۔ لیکن ابھی جو سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے، اس سچویشن کو دیکھ کر، اس صورتحال کو دیکھ کر، اس سینیریو کو دیکھ کر ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ بیسک رائٹ کی جنگ ہے یا کسی ریاست کی ریاست کے ساتھ جنگ ہے۔ اس چیز کا فیصلہ موجودہ صورتحال میں کرنا میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے۔ اگرچہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کی کمیٹی ابھی تک اپنے انہی مطالبات پہ وہ بضد ہیں جن کے لیے انہوں نے احتجاج شروع کیا، لیکن کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں جو ایک ہمیں چنگاری نظر آ رہی ہے، حکومتوں سے نفرت کی، آزادی کی، اس نظام سے نفرت کی، یہ چنگاری میں سمجھتا ہوں کہ اب ان 38 مطالبات کے حل ہو جانے سے بھی نہیں تھم سکتی۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ جموں کشمیر کے اندر سیز فائر لائن کے دونوں طرف جتنے بھی مسائل ہیں وہ ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسائل ہیں، اور ان سارے مسائل کا جو حل ہے وہ حل ہے صرف آزادی اور رائے شماری۔ کشمیر کے مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، لیکن اس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک کسی ایک کشمیری لیڈر نے بھی ان سٹیجز سے یہ مانگ نہیں کی
نہ اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے سب مسئلوں کا حل قبضہ ہے اور اس قبضے کا حل ہے رائے شماری، لیکن سب آپ کو خود مختاری کا بتائیں گے، آزادی کا بتائیں گے، چائنا کے دروازے پہ جانے کا بتائیں گے، لیکن اس چیز کا نہیں بتائیں گے، اس حق کا نہیں بتائیں گے جو حق آپ کو پوری دنیا نے دیا۔ یہ مسئلہ کشمیر، تحریک آزادی جس کو 78 سالوں سے پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اس کی حقیقت تو لوگوں کے سامنے آ ہی گئی ہے، لیکن ایک حقیقت اور جو لوگوں کو، خاص کر کشمیر کے لوگوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ماننی پڑے گی، وہ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک فری اینڈ فیئر پلیبیسائٹ کی صورت میں ہی کشمیر کے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ جب تک کشمیر کے اندر مختلف ملکوں کی فوجیں ہیں، کشمیر متنازع ہے، اس وقت تک یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے پروٹیسٹ کرتے رہنا، میں سمجھتا ہوں شاید اپنے ہی قوم سے جھوٹ بولنے کے مترادف اور حقیقت کو چھپانے کے مترادف ہوگا۔ تھینک یو۔